أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورۃ الکہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی. سورۃ الکہف بڑی اہم سورت ہے. اس سورت کی فضیلت میں متعدد احادیث آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آنے والا ہے. دجال میرے ہوتے ہوئے آ جائیں تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا. اگر میں نہ رہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اس سورت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اس سورت کو پڑھنا سنت قرار دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں: جو آدمی سورۃ الکہف جمعے کے روز پڑھے گا، آنے والے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باطل اور گمراہ ہونے سے بچ جائے گا. سورۃ الکہف بڑی اہم سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 4 قصے بیان کیے ہیں. پہلا قصہ اصحاب الکہف کا، غار والوں کا قصہ. دوسرا قصہ اصحاب الجنتین، 2 باغ والوں کا قصہ جن کے تعلق سے کل مختصراً میں نے بات بتائی. تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ. اور چوتھا قصہ جو ہے ذوالقرنین کا قصہ. کل 4 قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں. یہودیوں نے قریش سے کہا کہ محمد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا محمد حقیقی معنی میں سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، تو تم انہیں سوال کرو. یہودیوں نے قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کے جواب مانگے، اور یہودیوں نے کہا کہ اگر محمد ان تینوں سوال کے جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں. تو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے. ایک سوال روح کے تعلق سے کہ روح نام کی کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب
सूरतुल इसरा बनु इसराइल, सूरह बनु इसराइल के आखिर में इसका जवाब दे दिया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि वह आपसे रूह के ताल्लुक से सवाल करते हैं, तो ये नबी आप जवाब दीजिए कि रूह मेरे रब के मामलात में से है। इसका जवाब वहाँ दिया गया। दूसरा सवाल अस्हाबुल कहफ, गार वालों के ताल्लुक से था। गार वाले कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले एक ज़माने में एक बादशाह था जो बुत परस्त था, शिर्क में मुब्तला था और अपने कौम वालों को भी शिर्क में मुब्तला करने का इरादा रखता था और लोगों को शिर्क का हुक्म दिया करता था। तो उस ज़माने में चंद नौजवान थे जो फितरत पर कायम थे, जो ईमान पर, इस्लाम पर कायम थे, जो तौहीद पर कायम थे। कहा जाता है कि उस वक्त एक मौके पर, ईद के मौके पर सारे लोग एक मैदान में जमा हुए, तो बादशाह ने लोगों को शिर्क का हुक्म दिया, तो लोग शिर्क करने लगे। तो चंद नौजवान थे, जब इन्होंने देखा कि लोग शिर्क में मुब्तला हैं, शिर्क करते जा रहे हैं, तो ये नौजवान अलग अलग होते हुए, उस ईद से, मेले से अलग होते हुए एक जगह जमा होते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका किस्सा सूरतुल कहफ में बताया और उसी का जवाब देते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, उन नौजवानों का किस्सा हम तुम पर सच्चा वाक़या हम बयान करते हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको मज़ीद हिदायत अता की। ये नौजवान जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक गार में पनाह लिए, जब इन्होंने देखा कि कौम के लोग शिर्क में मुब्तला हैं, कुफ्र कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को पुकार रहे हैं, तो ये लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक गार में पनाह लिए। जब इन्होंने गार में पनाह लिया तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, परवरदिगार हमने अपनी ईमान की हिफाजत की खातिर यहाँ गार में पनाह ली है, तो हमें अपनी रहमत से हिदायत अता फरमा। इस तरह उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ईमान की हिफाजत के लिए इन्हीं गार में पनाह लेने का हुक्म दिया। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनकी बड़ी अजीब खिदमत की गई। अल्लाह तबारक व तआला, ये लोग जिस गार में पनाह लिए हुए थे और बादशाह ने इन लोगों को तलाश करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन ये लोग गार में पनाह लेने की वजह से किसी की निगाह में नहीं आए। और ये जिस गार में पनाह लिए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर नींद तारी कर दी। 309 साल तक ये लोग सोते रहे, 309 साल तक ये सोते रहे। और ये गार जहाँ वाक़ था, सूरज की रोशनी वहाँ पड़ती थी, लेकिन जब सूरज सुबह में निकलता तो उसकी रोशनी दाएं जानिब से निकल जाती। अब गुरूब के मौके पर उसकी रोशनी बाएं जानिब से निकल जाया करती थी और ये लोग जो सोए हुए थे, सूरज की रोशनी इन लोगों पर पड़ती नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिफाजत के लिए रोशनी को इन पर पड़ने नहीं दिया और अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से इन लोगों के जिस्म को पलटाते रहे। कभी ये दाएं सोते, कभी ये बाएं जानिब सोया करते थे। और अल्लाह ताला ने इन पर एक अजीब करामत ये जाहिर की कि लोग सोया करते थे लेकिन इनके आंखें खुली हुई थी। देखने वाला इनको समझता कि ये लोग जाग रहे हैं। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, इनकी आंखें खुली रहती थी और ये सोया करते थे। देखने वाला ये महसूस करता कि ये लोग जाग रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इनके लिए एक जरिया ये भी पैदा किया कि अल्लाह ताला जो आदमी इनको देखता उसके दिल में एक तरह से रौब और डर पैदा हो जाता। इनको देखकर लोग भाग जाया करते थे। तो तकरीबन 309 साल ये लोग सोए रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने 309 साल बाद इनको जगाया। जागने के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं, कम लबिस तुम लोग कितने दिन सोए रहे।
تو ایک آدمی جواب دیتا ہے کہ ایک دن یا اس سے کم حصہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو صبح کا حصہ تھا، جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم لوگ ایک دن یا ایک دن سے کم ہم نے سویا ہے، آرام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 309 سال سونے کے بعد جگاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اتنے مدت سوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی اپنے ایک آدمی کو پیسے دے کر بھیجتا ہے کہ بازار جاؤ، بازار جا کر جو سب سے بہترین اور حلال چیز ہے اس کو خرید کر لے آؤ۔ ان کا واقعہ پوری بستی میں مشہور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تقریباً 300 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سلا دیتا ہے، کسے چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی ایک نشانی ان لوگوں میں ظاہر کی۔ غار والوں کا قصہ یہ یہودیوں کو معلوم تھا، لیکن اس کی تفصیلات نہیں معلوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل بیان کی کہ یہودیوں کو اتنی تفصیل نہیں معلوم تھی، اور یہودیوں کو اس واقعے کے تعلق سے بس مختصر بات معلوم تھی کہ غار والے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کی تعداد نہیں معلوم تھی۔ یہودیوں میں سے بعض کہتے تھے کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ 5 سے چھٹا کتا تھا، بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ 7 یا 8 تھے، وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ تعداد کے تعلق سے بات نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بتا دیں اور کہا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ان کی تعداد کے تعلق سے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار والوں کا صحیح واقعہ بیان کر دیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی کہ ایک واقعہ جو اللہ کے رسول کے آمد سے، اللہ کے رسول کے آنے سے بہت زمانے پہلے واقع ہوا، اس کی ساری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ ساری معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی گواہی، آپ کی رسالت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے میں ایک بڑا اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے توحید کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف بیان کی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں، بے شمار احادیث میں نوجوان کی تعریف کی ہے جو اپنی جوانی عبادت میں کھپاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو پسند کرتے ہیں جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت کل روز قیامت 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس میں سے ایک وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایک نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، جوانی میں اللہ کی بندگی کرنا، یہ اس کی اہمیت ہے۔ جوانی کا معنی یہ ہے کہ آدمی 40 سال تک جوان رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو آدمی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کی اہمیت ہی زیادہ ہے اللہ رب العزت کے پاس، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے مرحلے میں انسان کے اندر خواہشات اور بہکنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نوجوان خواہشات کو قربان کر دیں، غلط راستے کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارے تو اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کے اندر یہ ایک صفت رکھی ہے کہ نوجوان ہدایت کو، حق بات کو قبول کرنے میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں۔ نوجوان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ نوجوان اکثر عام جتنے قومیں گزری ہیں، انبیاء کرام پر ایمان لانے میں زیادہ پہل کرنے والے نوجوان ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو صاف رکھتے ہیں۔ اور جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بہت ہی کم لوگ بڑھاپے میں حق قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دلیل یہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکے میں نبی بنائے گئے تو اللہ کے رسول پر بہت سارے نوجوان اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ مکے کے جو بڑی عمر کے لوگ تھے، جو سردار مانے جاتے تھے، سرداروں میں سے بہت ہی کم تعداد اسلام لانے والوں کی تھی۔ سردار جو بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، جب اللہ کے رسول ان کے سامنے اللہ کی بات توحید پیش کرتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو جس دین پر پایا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ سردار قسم کے لوگ جو عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ چکے تھے، بہت ہی کم تعداد جو ایمان لے آئی ہے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پورا مکمل حق واضح تھا، اللہ کے رسول کے لیے بہت کچھ انہوں نے مدد کی، لیکن اسلام نہیں لائے۔ ابو طالب کا معاملہ یہ ہوا، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ایک قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا ذوالقرنین کے تعلق سے، یہودیوں نے کہا کہ محمد سے تم ذوالقرنین کے تعلق سے سوال کرو کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کون ہے؟ 16ویں پارے کے پہلے رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ انہیں ذوالقرنین کے تعلق سے باتیں بتائیں۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کی ملکیت عطا کی تھی، ان کی سلطنت زمین کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ موحد بندے تھے، اللہ نے ان کو توحید کے ساتھ ساتھ قوت عطا کی تھی، مال عطا کیا تھا، فراست عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی، اور دولت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لشکر بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور انہی دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اکثر حصوں پر انہوں نے سلطنت کی، ان کی ملکیت، ان کا ملک وہاں تک پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اور ان کا واقعہ اللہ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال پہلے کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 300 سال پہلے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا کی تھی، یہ لوگوں کو بستی بستی فتح کرتے ہوئے جاتے، جیسے ہی جس ملک میں پہنچتے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف دعوت دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت قبول کرنے کا حکم دیتے۔ جو قوم ان کے ساتھ دیں، ان کی بات مان لیں تو انہیں چھوڑ دیتے اور انہیں اپنے ساتھ لیا کرتے، جو مانتے نہیں تھے انہیں سزا دیا کرتے تھے۔ تو یہ پوری ملک میں یعنی مغرب سے مشرق تک ان کی سلطنت تھی۔ یہ راستے میں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بستی کو انہوں نے پایا، 2 پہاڑوں کے درمیان بستی والوں کو پایا، انہوں نے انہیں دعوت دی، وہ لوگ دعوت قبول کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس بستی میں رہتے ہیں یہاں پر وقتاً فوقتاً یاجوج ماجوج کی نسل آتی ہے اور ہماری بستی میں بہت فساد مچا کر چلے جاتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں، یاجوج ماجوج اور ہمارے بستی کے درمیان کوئی آڑ بنا دے تاکہ وہ لوگ ہماری بستی میں نہ آئیں اور فساد نہ مچائیں۔ اور انہوں نے ذوالقرنین کو یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ تم میری مدد کرو کام کے ذریعے، مدد کے ذریعے یعنی خدمت کے ذریعے میری مدد کرو۔ تو ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بہترین دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کھڑی کرنے کے بعد اس میں آگ جلانے کا حکم دیا، آگ جلانے کے بعد اس میں لوہا ڈال دیے، لوہا ڈال کر تانبے کی ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی، جو کہ یاجوج ماجوج اور اس بستی والوں کے درمیان آنے سے آڑ بنی ہوئی تھی۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، یعنی انسان ہی ہے لوگ، لیکن بہت زیادہ فساد مچانے والی قوم، ایسی نسل جو زیادہ زمین میں فساد مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے قوم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ قوم تھی اور ذوالقرنین نے دیوار قائم کر دی، اب یہ اس دیوار کے پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ اس دیوار کو
ختم کرنے کے لیے، اس دیوار میں سوراخ بنانے کے لیے ہر روز کوشش کرتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے، واپس چلو، کل پھر آئیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب تک چلتا رہے گا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ لوگ کہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صبح سے شام تک یہ جو دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، جب یہ شام میں واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پرانی جس طرح تھی ویسی بن جاتی ہے۔ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر اس دیوار میں سوراخ ڈال دیں گے، تو وہ جو دیوار جو اپنے پرانی حالت میں لوٹنے والی تھی نہیں لوٹے گی، اور قیامت کے قریب اس دیوار میں ایک سوراخ پڑ جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے اور فساد مچائیں گے۔ فساد کیسے مچائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے اکثر حصے میں جائیں گے، بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد کہ ان کی جو یہ قوم ہے ان کا پہلا حصہ ایک بڑے تالاب کے پاس سے گزرے گا، تالاب میں پانی پئیں گے تو اس کا جو آخری حصے والا ہے وہ گزرتے ہوئے کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی، اور یہ لوگ زمین میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، زمین والوں کو ماریں گے، ختم کریں گے، انہیں قتل کریں گے۔ اب جب انہیں زمین میں کوئی نظر نہ آئے تو کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو تو اب ختم کر دیے، چلو اب آسمان والوں کو ہم قتل کرتے ہیں، تو آسمان کی طرف یہ تیر پھینکیں گے۔ اللہ رب العزت انہیں آزمانے کے لیے ان تیروں کو واپس کریں گے کہ اس میں کچھ خون کے اثرات ہوں گے، وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کیا اور آسمان والوں کی بھی ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یعنی قیامت کے بالکل قریب آئیں گے۔ یہ قریب آتے ہوئے زمین میں بہت فساد مچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ ذوالقرنین جو مضبوط دیوار تعمیر کی تھی، قیامت کے قریب اس دیوار میں سوراخ سے لوگ نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، ان کی خلافت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے ان کے فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے لوگوں کو لے کر بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی یہ جو یاجوج ماجوج کی نسل ہے ان کے گردن میں اللہ تعالیٰ بیماری پیدا کر دیں گے، پھوڑے آ جائیں گے، جس بیماری کی وجہ سے یہ لوگ اس بیماری کے اثر سے یہ لوگ مر جائیں گے۔ زمین میں ان کی لاش اس قدر زیادہ پڑی ہوگی، جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑی تعداد میں ہوں گے، اتنی زیادہ ہوں گے کہ زمین میں جتنے مویشی ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی لاش کو کھا کر بڑے موٹے اور فربے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یاجوج ماجوج کا فتنہ آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، اور دجال کو ختم کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کا سلسلہ بھی ہوگا، اور مؤمنین ان کے فتنے سے بچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے گردن میں کچھ پھوڑے یا بیماری پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر زمین پر اتر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک زمانہ حکمت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے زندگی گزاریں گے۔ تو یہودیوں نے 3 سوال کا حکم دیا تھا، تو قریش نے 3 سوال کے روح کے تعلق سے، اصحاب کہف غار والوں کے تعلق سے، اور ذوالقرنین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کے جواب قرآن مجید میں دے دیا۔ جب قریش نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ اصحاب الکہف کے ذکر کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کوئی بھی کام جس کا تعلق فیوچر سے ہو، مستقبل سے ہو، تو کرتے ہوئے، اس کا ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہو۔ جب تم کسی کام کا ارادہ کرتے ہو تو انشاءاللہ کہو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ادب بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی مستقبل میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کام کا ارادہ رکھتا ہے، تو اسے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر کبھی بھول جائیں تو جیسے ہی یاد آ جائیں تو انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر تینوں سوال کے جواب صحیح طور پر دے دیے۔ یہودیوں کو معلوم ہو گیا
کہ یہ نبی سچے نبی ہیں. یہودیوں کو معلوم تھا کہ نبی سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہٹ درمی تھی، حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آئے. تو یہ واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سارے انبیاء کرام اللہ کے سچے نبی ہوا کرتے ہیں. جب ان کی نبوت یا ان کے مدد کا موقع ہوتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آیا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے ایک طرح سے تسلی بھی دی گئی کہ ایمان والوں کو پہلے آزمایا جاتا ہے. ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے کہ جس طرح نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ قربانیاں تھیں، ان کو آزمایا گیا. جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایمان کو، توحید کی حفاظت کے لیے کچھ قربانیاں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے کرامات ظاہر کیے. یہ جو 309 سال سوئے رہے اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت ایک ہے، معجزہ ایک ہے. معجزے کا تعلق انبیاء کرام سے ہوتا ہے، یعنی خارق عادت چیز جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی، اگر کسی نبی کے ذریعے بات ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لاٹھی کا سانپ میں بدل جانا یہ معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے معجزات ہیں. اللہ رب العزت اگر کوئی ایسی چیز نبی کو دیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر کسی اللہ کے خاص بندے سے ظاہر ہو جائے، جسے ہم ولی کہتے ہیں، نیک بندے سے، اللہ کا کوئی بندگی میں زندگی گزارنے والے کسی انسان سے اس طرح کی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے، اور ان دونوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ رب العزت کبھی اس کی تائید کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے صحابہ کرام ایک راستے میں جا رہے تھے، 2 صحابی تھے، راستے میں رات میں جا رہے تھے، راستہ نہیں معلوم ہو رہا تھا. ان کے پاس جو لاٹھی تھی وہ لاٹھی میں روشنی آنے لگی. یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے. کرامت انسان اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا. اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی کبھار اس طرح اس کے ذریعے سے یہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں. آج کے دور میں بہت سارے لوگ کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ جب چاہتے ہیں کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. یہ دراصل دھوکہ دینا چاہتے ہیں. شیطان ان کی مدد کرتا ہے. کرامت میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جب چاہیں، جیسے چاہیں ان کی مدد کبھی کبھار کرتے ہیں کرامت کے ذریعے سے. آج کے دور میں جو لوگ کرامت کے نام پر وہ جب چاہتے ہیں کرامت ظاہر کرتے ہیں، یہ اصل کرامت نہیں، شیطان ان کی مدد کرتا ہے اور ہمارے سامنے کچھ ایسے غلط یا عجیب باتیں یا عجیب چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں. یہ فرق کرنا ضروری ہے، تبھی چل کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو یہ واقعات ہمیں بہت کچھ پیغام دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان واقعات کو سمجھنے، ان واقعات میں جو حکمتیں، جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے انہیں صحیح معنوں پر سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار جب تک دنیا میں رکھیں ایمان پر، توحید پر باقی رکھے. جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.